بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے دوستو، زندگی کی تمام مشکلات کے حل کے لیے، حاجات کے پورا ہونے کے لیے یہ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کافی ہو جائے گی اور آپ کا مسئلہ اسی دن حل ہو جائے گا۔ انتہائی آسان سا طریقہ ہے، لیکن اس کو آپ دن میں پڑھ سکتے ہیں، رات کو پڑھ سکتے ہیں، ہو سکے تو تہجد کے وقت پڑھ لیں۔ تقریباً 20-25 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس عمل پر، اور ایک دفعہ کے عمل سے انشاءاللہ تعالی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ حضرات نے اپنے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نماز کو ادا کیا تو انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ کے پڑھنے سے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ہر آدمی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، وہ ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، تو مسائل کے حل کے لیے جو علماء حضرات کے، جو شیوخ حضرات کے اعمال ہوتے ہیں ان پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دنیا کی کوئی حاجت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی جب درپیش آ جائے، بس اس عمل کو کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا مسئلہ اسی دن حل ہو جائے گا۔ دھیان کے ساتھ اس طریقہ کار کو سیکھ لیں، اور آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے اس نماز کو پڑھیں۔ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت باندھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 2 آیت کریمہ ہیں، ان کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ ان دونوں آیات کو پہلی رکعت میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب پہلی رکعت مکمل ہو گئی، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ دوسری رکعت مکمل ہو گئی۔ اب تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 بار وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تیسری رکعت مکمل ہو گئی، اور اب چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ تو 4 رکعت نماز آپ کی مکمل ہو گئی۔ پھر سلام پھیر کر دوبارہ سجدے میں جا کر یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ اس کو 100 بار پڑھ کر اپنی حاجت، اپنے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی یہ ایسی بہترین نماز ہے کہ ایک دفعہ کے عمل سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی حاجت پوری ہوگی، جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کریم عطا کریں گے۔ تو جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو دھیان کے ساتھ سن لیں اور نوٹ کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی مشکل پریشانی اسی دن حل ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ ان کی پسندیدہ نماز ہے، اور تمام علماء کرام کا اس نماز پر اجماع ہے، یعنی یہ ایسی بہترین نماز ہے کہ جس شخص نے ادا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا۔ اور اسی طرح اس نماز کی جو آخری رکعت میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخری رکعت میں جو آیت کریمہ ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ اس کو اسم اعظم کہتے ہیں، یعنی یہ اسم اعظم والی نماز ہے۔ تو آپ حضرات نے اس نماز کو ادا کرنا ہے اپنے مشکلات کے حل کے لیے، اپنے حاجات کے لیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، اولاد کی شادی کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، یعنی زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے عمل کرنے سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اپنے مسائل کے حل کے لیے اس نماز کو ادا کریں،
اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو مسائل، مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔